بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز، آج ہم بات کریں گے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ایمان اور سخاوت پر، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث میں، ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوتا ہے اور میرا رفیق خاص حضرت عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نرم دل، باحیا اور سچے انسان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ ان پہلے چند خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے بلا تردد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام سے قریش حیران رہ گئے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے امیر ترین، عزت دار اور سمجھدار نوجوانوں میں سے تھے۔ لیکن جب ایمان کی روشنی دل میں اتر گئی تو دنیا کی دولت، عیش و عشرت، سب کچھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کے بدلے میں اپنا مال، اپنا گھر، اپنی راحتیں، حتیٰ کہ وطن بھی چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور اسلام کے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، اگر ایمان ان کی روح کی طاقت تھی تو سخاوت ان کے دل کی روشنی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب بھی امت کو ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام پر اپنی دولت نچھاور کر دی۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غزوہ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث میں، کہ حضرت عثمان کے بعد جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب مدینہ میں بیر روما نامی کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، لوگ پانی خرید کر پیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اپنے مال سے خرید لیا اور فرمایا، یہ کنواں ان سب مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور سخاوت کا ملاپ۔ ایمان انسان کو یقین دیتا ہے اور سخاوت اس یقین کا اظہار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو ایسا جوڑا کہ ان کی زندگی قرآن و سنت کی عملی تفسیر بن گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ نرم دل، باحیا اور بے حد سخی تھے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین سب سے بڑی دولت ہے، اور ان کی سخاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مال تب قیمتی بنتا ہے
جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ آئیے ہم بھی اپنے مال میں ایمان کو مضبوط کریں اور سخاوت کو اپنی عبادت بنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شمار ہوں۔